غریب باپ نے بیٹی کو شادی پر اپنی ماں کی نشانی ایک پرانا سونے کا سیٹ دیا۔ سسرال والوں نے برے حال میں وہ سیٹ زمین پر پھینک دیا اور کہا یہ کباڑ ہم نہیں رکھیں گے۔ باپ روتا رہا اور بیٹی خاموش رہی۔ باپ نے وہ ٹوٹا ہوا سیٹ اٹھایا اور جانے لگا۔ راستے میں ایک سنار مہمان نے اسے روکا اور سیٹ مانگا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، ارے بے وقوفو، جسے تم نے پھینک دیا یہ عام سونا نہیں بلکہ مغلوں کے دور کا نایاب سونا ہے جس کی قیمت آج کی کروڑوں۔ رات کا پچھلا پہر اپنی تمام تر خاموشیوں کے ساتھ اس چھوٹے سے کچے مکان پر خیمہ زن تھا، جہاں کریم بخش اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی خوشی کے سنگم پر کھڑا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی زرد روشنی ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی پر پڑ رہی تھی جو کریم بخش کے سامنے کھلی رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کانپتے ہاتھوں میں ایک ایسا قدیم مخملی ڈبہ تھا جس کا رنگ وقت کی گرد نے دھندلا دیا تھا۔ کریم بخش کی آنکھیں اس ڈبے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ محض سونے کا ایک زیور نہیں تھا بلکہ یہ اس کے خاندان کی عزت، اس کی ماں کی آخری نشانی اور اس کی بیٹی ماریا کے مستقبل کا واحد سہارا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈبہ کھولا تو اندر موجود سونے کا سیٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ یہ کوئی آج کل کے زمانے کا چمکتا دھمکتا پالش کیا ہوا زیور نہیں تھا بلکہ ایک پرانے طرز کا بھاری بھرکم ہار تھا جس کا سونا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی بناوٹ میں ایک عجیب سی نفاست تو تھی مگر اس کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ جیسے اسے صدیوں سے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ کریم بخش نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس ہار کو چھوا تو اسے اپنی مرحوم ماں کی آواز سنائی دی کہ کریم بخش، یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں تجھے دے رہی ہوں۔ یہ ہماری نسلوں کی امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ برے وقت میں ڈھال بنے گا۔ کریم بخش نے ایک گہری آہ بھری۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے بازار لے جا کر پالش کروا لائے تاکہ یہ نیا دکھے، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے اور دوسرا اسے ڈر تھا کہ کہیں پالش کے دوران سنار اس کا سونا نہ گھسا لے۔ ایک غریب باپ کے لیے سونے کا ایک ذرہ بھی پہاڑ جیسا وزنی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے میلے کرتے کے دامن سے اس ہار کو رگڑ کر صاف کرنے کی ناکام کوشش کی مگر سونے کی وہ کالی رنگت نہ گئی۔ کریم بخش نے خود سے سرگوشی کی، بیٹی سونا تو سونا ہوتا ہے، چاہے کالا ہو یا پیلا، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، اور پھر یہ تو میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماریا کی حفاظت کرے گا۔ وہ اٹھا اور بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماریا دلہن بننے کی تیاریوں میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو دلہنوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ ماریا اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب کریم بخش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وہ ڈبی بیٹی کے سامنے رکھ دی۔ ماریا نے جب اسے کھولا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر بوڑھے باپ کے جھریوں زدہ چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بابا، یہ تو بہت پرانا ڈیزائن ہے اور اس کا رنگ بھی کتنا عجیب ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ساس اور نندے پہلے ہی جہیز کے سامان پر ناک بھوہیں چڑھا رہی تھی۔ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گی کہ باپ نے بیٹی کو شادی پر کالا سونا دیا ہے۔ کریم بخش کے دل پر جیسے کسی نے نشتر چلا دیا ہو، مگر اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، ظاہری چمک دمک تو دھوکہ ہوتی ہے، یہ عام سونا نہیں، یہ ہمارے خاندان کی آخری عزت ہے، اس میں میری ماں کی دعا شامل ہے۔ تو فکر نہ کر، جب یہ تیرے گلے میں سجے گا تو اس کی برکت تجھے ہر بری چیز سے بچا لے گی، اور پھر میرے پاس تیری رخصتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے بھی نہیں۔ ماریا نے باپ کی مجبوری کو سمجھ لیا اور خاموشی سے سر جھکا دیا، مگر اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ سسرال والے اس کا کیا حشر کریں گے۔ شادی کا دن آ گیا اور شہر کا ایک مہنگا میرج ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور کریم بخش نے اپنی ایک پرانی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے
مگر وہ مہمانوں کی اوبھگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دوسری طرف سسرال والے جو شہر کے امیر کبیر لوگ تھے، ان کا رویہ انتہائی سرد اور مغرورانہ تھا۔ دولہا وقار اپنی ماں بیگم شہناز کے ساتھ بیٹھا تھا، جو زیورات سے لدی پھدی تھی، اور اس کی آنکھیں عقاب کی طرح حال کے انتظام اور جہیز کے سامان کا جائزہ لے رہی تھی۔ کریم بخش جب بھی ان کے قریب سے گزرتا، اسے ان کی سرگوشیاں اور طنزیہ ہنسی سنائی دیتی، جو ان کے کلیجے کو چھلنی کر دیتی تھی۔ بیگم شہناز بار بار کھانے کی تاخیر اور حال کی سجاوٹ میں کیڑے نکال رہی تھی، جس سے کریم بخش شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، مگر وہ صبر کا گھونٹ پی کر مسکرا دیتا کہ بیٹی کا معاملہ ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی کھانا کھولنے میں کچھ وقت باقی تھا کہ بیگم شہناز اپنی بہنوں اور قریبی رشتہ داروں کے گھیرے میں بیٹھی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کا مقصد شاید کریم بخش کو سنانا ہی تھا۔ وہ اپنی ناک پر رکھا چشمہ درست کرتے ہوئے انتہائی حقارت سے بولی، ارے بہن کیا بتاؤں، قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ہمارے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو ڈھونڈنے نکلے تھے، اور پلے کیا پڑا، یہ کنگال سمدھی۔ کل جو جہیز کا سامان ان لوگوں نے ہمارے گھر بھجوایا ہے، اسے دیکھ کر تو میرا خون ہی کھول اٹھا۔ قسم لے لو جو فرنیچر کی لکڑی میں ذرا بھی جان ہو۔ اتنی ہلکی اور کچی لکڑی ہے کہ 2 مہینے بھی نہ چلے، اور وہ برتن تو ایسے ہیں جیسے لنڈے سے خریدے ہوں۔ ہم نے تو بیٹے کی شادی اس گھر میں کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی ہماری کہ اتنا ہلکا سامان آیا ہے۔ کریم بخش جو مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں انڈیلے گئے تھے۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی بیگم شہناز کی باتیں سن کر کنکھیوں سے کریم بخش کو دیکھ رہے تھے۔ کریم بخش کی غیرت نے جوش مارا۔ اسے لگا اگر آج وہ چپ رہا تو اس کی بیٹی ساری زندگی تانے سن سن کر مر جائے گی۔ وہ ہمت مجتمع کر کے آگے بڑھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیگم شہناز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیگم شہناز نے اسے حقارت سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ کریم بخش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میری جتنی حیثیت تھی میں نے کر دیا، مگر آپ یقین رکھیں میں نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اگر فرنیچر میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اسے دوسری طرح پورا کر دوں گا۔ بیگم شہناز نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، کیسے پورا کریں گے آپ؟ کیا اب شادی کے بعد فرنیچر بدلیں گے؟ کریم بخش نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسا جھوٹ بولا، یا یوں کہیں کہ ایسا وعدہ کیا جو اس کی عزت بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت بھاری سونے کا سیٹ رکھا ہوا ہے جو شاید آپ کی ساری شکایتیں دور کر دے۔ وہ سیٹ اتنا قیمتی ہے کہ وہ اس فرنیچر اور باقی سامان کی ساری کمی کو ڈھک دے گا۔ میں وہ سیٹ رخصتی کے وقت سب کے سامنے اپنی بیٹی کو دوں گا تاکہ آپ کا مان رہ جائے۔ کریم بخش کا یہ جملہ سنتے ہی بیگم شہناز کی آنکھوں میں لالچ کی ایک چمک آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس بوڑھے نے واقعی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر کوئی بھاری بھرکم جدید سیٹ بنوایا ہوگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے اور وہ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلیں دیکھتے ہیں کریم صاحب کہ آپ کا وہ بھاری سیٹ کیسا ہے۔ امید ہے کہ وہ واقعی ہماری شان کے مطابق ہوگا اور ہمیں مزید شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ کریم بخش نے سر جھکا دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے وہ بھاری سیٹ کہہ رہا ہے وہ ان کی نظر میں شاید کباڑ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت رینگتا رہا، وہ آخر کار رخصتی کی گھڑی آ ہی پہنچی۔ حال میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا تھی۔ ماریا سٹیج پر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دولہا وقار اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بیگم شہناز سٹیج کے نیچے بے چینی سے ٹہل رہی تھی
اور بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ان کا سارا دھیان اس وعدے کی طرف تھا جو کریم بخش نے کیا تھا۔ کریم بخش اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں وہی مخملی پرانی ڈبیا تھی جسے اس نے اپنی شیروانی کی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ رہا بلکہ سولی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر قدم پر اس کا دل بیٹھا رہا تھا کہ اگر یہ سیٹ بھی ان کو پسند نہ آیا تو کیا ہوگا، مگر پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ یہ عزت کا رکھوالا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مائک تھاما۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ پورا ہال خاموش ہو چکا تھا۔ سب کی نظریں اس غریب باپ اور اس کے ہاتھ میں موجود ڈبیا پر جمی ہوئی تھی۔ کریم بخش نے مائک پر کہا، میری پیاری بیٹی ماریا اور معزز مہمانوں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کو ایک خاص تحفہ دوں گا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو میری کل کائنات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے کریم بخش نے ماریا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کریم بخش بیٹی کے قریب گیا اور وہ ڈبیا اس کی گود میں رکھنے ہی والا تھا کہ بیگم شہناز، جو اب صبر نہیں کر سکتی تھی، تیزی سے سٹیج پر چڑھ آئی۔ ان کی آنکھوں میں صرف سونا تھا۔ انہوں نے ماریا کی گود تک ڈبیا پہنچنے ہی نہیں دی اور کریم بخش کے ہاتھ سے تقریباً چھینتے ہوئے وہ ڈبیا لے لی۔ ان کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کوئی میدان مار لیا ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی جگمگاتا ہوا ہیروں کا ہار ہوگا یا تولوں کے حساب سے سونا ہوگا۔ ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر آنکھ اس ڈبیا کے کھلنے کی منتظر تھی۔ بیگم شہناز نے جس بے صبری اور لالچ کے ساتھ کریم بخش کے لرزتے ہاتھوں سے وہ مخملی ڈبیا چھینی تھی، اس نے وہاں موجود ہر ذی روح کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کی نظر میں رشتے کی اہمیت نہیں بلکہ اس ڈبے میں بند سونے کی چمک کی اہمیت ہے۔ ہال میں ایک موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سینکڑوں آنکھیں اس چھوٹے سے ڈبے پر مرکوز تھیں۔ کریم بخش کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کو توڑ کے باہر آ جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جو اس کی عزت بنا بھی سکتا ہے اور خاک میں بھی ملا سکتا ہے۔ بیگم شہناز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کریم بخش نے ان کے طعنوں سے ڈر کر یقیناً اپنی کوئی زمین جائیداد بیچ کر کوئی جدید اور بھاری بھرکم سیٹ خریدا ہوگا تاکہ سسرال والوں کا منہ بند کر سکے۔ ان کی انگلیوں میں عجلت تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے ڈبیا کا ڈھکن کھولا اور ان کی آنکھیں امید کی چمک کے ساتھ پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے ان کے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ڈبیا کے اندر کوئی جگمگاتا ہوا ہیروں کا ہار یا آج کل کے فیشن کا چمکدار سونا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی قدیم طرز کا بھاری اور موٹا سا ہار رکھا تھا جس کا سونا وقت کی گرد اور صدیوں کے سفر کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی بناوٹ میں نفاست تو تھی مگر اس میں وہ مصنوعی چمک نہیں تھی جو آج کل کی عورتوں کو بھاتی ہے۔ ہار کے ساتھ بدرنگ سے بندے تھے اور ایک ٹیکا تھا جو اپنی ہیبت میں کسی پرانے زمانے کا آثار قدیمہ لگ رہا تھا۔ بیگم شہناز کا رنگ فیکا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر مایوسی، اور پھر یہ مایوسی شدید غصے اور توہین کے احساس میں بدل گئی۔ انہیں لگا کہ کریم بخش نے بہاری سیٹ کا نام لے کر ان کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ ان کا خون کھولنے لگا اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ہار نہیں کسی کالے لوہے کے ٹکڑے یا پیتل کے کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ہال میں موجود لوگ جو گردنیں اکڑا کر دیکھ رہے تھے کہ کیا نکلا ہے، ان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کریم بخش نے اپنی آنکھیں میچ لیں جیسے وہ اس طوفان کو آنے سے پہلے ہی روکنا چاہتا ہو، مگر طوفان تو آ چکا تھا۔ بیگم شہناز نے ایک لمحے کے لیے کریم بخش کی طرف دیکھا اور ان کی نظروں میں اتنی نفرت تھی کہ اگر نظروں سے قتل ممکن ہوتا تو کریم بخش وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ انہوں نے چلا کر کہا، یہ ہے وہ بھاری سیٹ جس کا تم نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ ہے وہ تحفہ جو ہمارے جہیز کی کمی کو پورا کرے گا؟ ان کی آواز میں ایک ایسی کڑک تھی کہ مائک کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔
بیگم شہناز کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بھرے مجمع میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے انتہائی حقارت کے ساتھ وہ ہار ڈبیا سے باہر نکالا اور اسے کریم بخش کے منہ پہ مارنے کی بجائے پوری قوت سے سٹیج کے فرش پر دے مارا۔ ایک زوردار چھن کی آواز گونجی جیسے کسی کا دل ٹوٹا ہو۔ ہار زمین پر گرتے ہی بکھر گیا اور اس کا ایک کنڈا ٹوٹ کر دور جا گرا۔ بیگم شہناز نے دہاڑتے ہوئے کہا، اٹھا لو یہ کباڑ اور لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ بیگ۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا کہ تم باہری سیٹ کا وعدہ کر کے یہ دادی اماں کے زمانے کا کالا کچرا ہمیں تھما دو گے؟ ہمارے گھر کی تو نوکرانیاں بھی ایسا منحوس زیور نہیں پہنتی اور تم اسے ہماری بہو کو پہنانا چاہتے ہو تاکہ دنیا ہنسے کہ چودھریوں کی بہو نے لوہا پہن رکھا ہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ دھوکہ دیتے ہوئے؟ کریم بخش کا وجود کانپ اٹھا۔ اسے لگا کہ کسی نے اسے برہنہ کر کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی سفید داڑھی پر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ ماریا جو اب تک بت بنی بیٹھی تھی اپنے باپ کی یہ تذلیل دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اپنا بھاری لہنگا سمیٹتی ہوئی سٹیج کے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بکھرے ہوئے زیور کو چننے لگی جو اس کے باپ کی ماں کی نشانی تھی اور جسے آج کباڑ کہہ کر ٹھکرا دیا گیا تھا۔ ماریا کے آنسو اس کالے سونے پہ گر رہے تھے اور اسے مزید دھندلا کر رہے تھے۔ دھلا وقار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی کہ امی بس کرے، لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر بیگم شہناز نے اسے بازو سے جھٹک دیا اور کہا، تو چپ کر وقار، تجھے نہیں پتا کہ اس نے ہماری کتنی توہین کی ہے؟ پہلے 2 ٹکے کا فرنیچر بھیجا اور اب یہ کوڑا لے آیا ہے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ان کی یہی اوقات تھی تو ہم سے رشتہ کیوں جوڑا؟ کریم بخش آہستہ آہستہ جھکا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور اپنی پگڑی کو گرنے سے بچاتے ہوئے اس نے ماریا کے ہاتھ سے وہ ٹوٹا ہوا ہار لیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے بیگم شہناز کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، بیگم صاحبہ، خدا گواہ ہے، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں جھوٹ نہیں بولا، یہ واقعی بہت قیمتی ہے، یہ میرے خاندان کی عزت ہے، بس ذرا پرانا ہے، آپ اسے ایک بار ہاتھ میں لے کر تو دیکھیں، یہ عام سونا نہیں ہے، یہ میری ماں کی نشانی ہے اور ماں کی نشانی کبھی کبھار نہیں ہوتی۔ آپ میری غربت کا مذاق اڑا لیں مگر میری نیت پر شک نہ کریں۔ بیگم شہناز نے منہ پھیر لیا اور اپنی شال درست کرتے ہوئے حقارت سے کہا، رہنے دو یہ جذباتی ڈرامے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ پرانی نشانیاں، اپنی عزت اپنے پاس رکھو اور اگر یہیں دینا تھا تو بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی بھی اپنے پاس ہی رکھو۔ ہمیں ایسے کنگال اور جھوٹے لوگوں سے کوئی ناطہ نہیں جوڑنا جو شادی کے دن بھی فریب سے کام لیں۔ ہال میں موجود مہمان اب کھل کر باتیں بنا رہے تھے۔ کچھ کریم بخش کی بے بسی پر افسوس کر رہے تھے تو کچھ بیگم شہناز کی حمایت میں سر ہلا رہے تھے۔ ماریا نے جب ساس کے یہ الفاظ سنے تو اس نے اپنے آنسو پونجے اور سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے اپنے باپ کا بازو تھاما اور کہا، بابا بس کریں، اور کتنے ذلت سہیں گے آپ؟ اٹھے بابا، یہ سونا نہیں ہے، یہ ان کی پرکھ ہے اور یہ اس میں فیل ہو گئے۔ کریم بخش نے بیٹی کی طرف دیکھا تو اسے لگا ماریا ایک ہی پل میں بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹوٹا ہوا ہار اور بکھرے ہوئے موتی اپنی شیروانی کی جیب میں ڈالے اور بڑی مشکل سے سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بیگم شہناز اور وقار کی طرف دیکھا اور ایک ٹوٹی ہوئی مگر باوقار آواز میں بولا، بیگم صاحبہ، شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، میری اوقات نہیں تھی کہ آپ جیسے اونچے لوگوں میں بیٹھتا۔ میں نے سوچا تھا کہ رشتوں میں دل دیکھے جاتے ہیں، دولت نہیں، مگر آج آپ نے بتا دیا کہ جس کے پاس چمکتا ہوا سونا نہیں، اس کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ نے میرا تحفہ ٹھکرا دیا، کوئی بات نہیں، مگر آپ نے میری بیٹی کے آنسوؤں کی بھی لاج نہیں رکھی۔ میں ایک غریب باپ ضرور ہوں مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔
میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کے باپ کی عزت کو کباڑ سمجھ کر پیروں تلے رون دیا جائے۔ کریم بخش نے ماریا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بلند آواز میں کہا، چلو بیٹی، اس حال میں اب ہمارا کوئی کام نہیں، جہاں انسانوں سے زیادہ دہاتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ بارات میری طرف سے فارغ ہے۔ ماریا نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بنا وقار کی طرف دیکھے اپنے باپ کے ساتھ چل پڑی۔ حال میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک غریب باپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا۔ بیگم شہناز کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ کریم بخش بارات موڑ لے جانے کا کہے گا، مگر ان کی انا ابھی بھی 7ویں آسمان پر تھی۔ انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی، جاؤ لے جاؤ، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ایسے بھیکاریوں کو منہ لگانے کا۔ کریم بخش نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر وقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے قدموں میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ وہ مہمانوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایگزٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لوگ انہیں راستہ دے رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، باپ نے بیٹی کی زندگی برباد کر دی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ غیرت مند باپ ہے۔ کریم بخش جب ہال کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو اسے لگا کہ وہ کسی قید خانے سے رہا ہو کے جا رہا ہے۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک بھاری اور رعبدار آواز آئی، ذرا رکیں بھائی صاحب۔ کریم بخش چونک کر رک گیا۔ اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے، جن کا لباس سادہ مگر قیمتی تھا۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ یہ سیٹھ حاجی ریاض تھے، جو شہر کے سب سے بڑے اور مانے ہوئے جوہری تھے، اور وہ کافی دیر سے ایک کونے میں کھڑے یہ سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سیٹھ ریاض نے آگے بڑھ کر کریم بخش کا راستہ روک لیا اور اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کریم بخش نے نمناک آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا، سیٹھ جی اب کیا رہ گیا ہے؟ تماشا تو ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری عزت مزید نہ اچھالیں۔ سیٹھ ریاض نے نرمی سے کہا، نہیں کریم بھائی، میں آپ کا تماشا نہیں بنانا چاہتا، میں تو بس ایک حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جو چیز آپ نے ابھی اسٹیج سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی ہے، جسے ان لوگوں نے کباڑ کہہ کر پھینک دیا، میں نے اسے دور سے گرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی آواز سنی تھی۔ کیا آپ مجھے وہ ایک بار دکھا سکتے ہیں؟ کریم بخش کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اس نے تلخی سے کہا، آپ دیکھ کر کیا کریں گے سیٹھ جی؟ ساس نے تو کہہ دیا کہ وہ کالا لوہا ہے، کباڑ ہے، آپ بھی دیکھ کر ہنس لیں گے۔ میری ماں کی نشانی ہے، میرے لیے تو ہیرا ہے، مگر دنیا کے لیے تو مٹی ہی نکلی نا۔ سیٹھ ریاض نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے کہا، نہیں کریم بھائی، ایک جوہرے کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، اور کانوں نے جو آواز سنی ہے وہ لوہے کی نہیں تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہاں کچھ اور ہے۔ بس میری تسلی کے لیے ایک بار وہ ہار نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ واقعی کباڑ ہوا تو میں آپ سے معافی مانگ کر آپ کو جانے دوں گا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ کریم بخش کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ماریا نے باپ کے بازو کو دبایا، جیسے کہہ رہی ہو، بابا دکھا دیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ کریم بخش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ مخملی ڈبیا اور ٹوٹا ہوا ہار باہر نکالا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ ہار سیٹھ ریاض کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، جیسے وہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہو۔ سیٹھ ریاض نے اس ہار کو ہاتھ میں لیا اور اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہار کے وزن کو محسوس کیا، پھر اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا میگنیفائنگ گلاس یعنی عدسہ نکالا۔ آس پاس کھڑے لوگ اور یہاں تک کہ بیگم شہناز، جو دروازے تک آ گئی تھی کہ دیکھیں یہ لوگ جاتے کیوں نہیں، سب تجسس میں وہاں جمع ہو گئے۔ سیٹھ ریاض نے اس پرانے اور کالے پڑتے ہوئے ہار کے پچھلے حصے کو
जहाँ बारीक किंदा कारी हुई थी, रगड़ कर साफ किया और अदसा अपनी आंख पर लगाकर इसे गौर से देखने लगी, जैसे वो किसी तारीखी दस्तावेज को पढ़ रही हो। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा, और फिर सेठ रियाज के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। इनके हाथ जो बहुत मजबूत थे हल्के से कांपने लगे। उन्होंने हार को पलट कर देखा, इनके कुंडों को देखा और इनके जुड़ाव को देखा। हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी हैरत बढ़ती जा रही थी और वहाँ मौजूद हजूम का तजस्सुस इंतहा को पहुँच रहा था। करीम बख्श सहमी हुई नज़रों से सेठ के चेहरे को देख रहा था कि अब ये क्या फतवा देंगे। इसे डर था कि कहीं ये भी इसे हकीर कहकर वापस ना कर दे। मगर सेठ रियाज ने सर उठाया तो इनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ इस वक्त आती है जब किसी इंसान को कोयले की कान में से नयाब हीरा मिल जाए। जैसे उन्होंने अभी अभी कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर किया हो या कोई ऐसा मौजज़ा देख लिया हो जिस पर इंसानी अक्ल यकीन करने से कासर रहती है। इनके इर्द गिर्द खड़ा हजूम बेचैनी से इनके लबों की चंबश का मुंतज़िर था और बेगम शहनाज की नज़रें इनके चेहरे पर गड़ी हुई थी कि शायद आप ये भी हंस कर कह दें कि ये वाकई कबाड़ है। मगर सेठ रियाज ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी लरजती हुई आवाज़ को संभालते हुए इंतहाई संजीदगी से करीम बख्श के कंधे पे हाथ रखा। इनकी आंखों में करीम बख्श के लिए इज़्ज़त और अकीदत का एक ऐसा समंदर उमड़ आया था जो वहाँ मौजूद हर शख्स के लिए हैरान कुन था। सेठ रियाज ने अपनी नज़रें उठाकर हाल में मौजूद तमाम लोगों और ख़ास तौर पर बेगम शहनाज को देखा। इनके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ नादान लोगों और है सोने की परख का दावा करने वाले अंधे सौदागरों, तुम लोगों ने आज अपनी जहालत और तकब्बर में जिस चीज़ को कबाड़ कहकर ठुकरा दिया, जिसको तुमने स्टेज पर फेंक कर एक बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, तुम्हें खबर भी है कि ये क्या है? ये आम सोना नहीं, ये आजकल की भट्टियों में पिघला हुआ मशीनी जेवर नहीं है। सेठ रियाज की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी और वो हर शख्स सांस रोके सुन रहा था। उन्होंने इस हार को हवा में बुलंद किया और इसके पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके पीछे ये जो मध्यम सी मोहर लगी है, जिसे तुम लोग मैल की चैल समझ रही हो, ये मुग़ल बादशाहों के शाही खाने की मोहर है। ये खालिस कुंदन है, वो कुंदन जो आज दुनिया से नापैद हो चुका है। और इसकी ये कटिंग और ये मोतियों की जड़ाई बता रही है कि ये हार कम अज़ कम 300 साल पुराना है। ये वो जेवर है जो शाही ख़ानदान की शहज़ादियाँ पहना करती थी। ये एक नायाब एंटिक है, एक ऐसा तारीख़ी विरसा जो अजायब घरों की जीनत बनता है। सेठ रियाज ने रुककर एक निगाह बेगम शहनाज पर डाली, जिनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था, और फिर एक बम फोड़ा। उन्होंने कहा, करीम बख्श ने सच कहा था, ये बहुत भारी तोहफा है, इतना भारी कि तुम्हारी 7 नस्लें भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। अगर मैं इस सोने को पिघला कर बेचूं तो शायद ये 5-10 लाख का हो, मगर इसकी तारीख़ी हैसियत और इसकी नायाब क़दामत की वजह से आज आलमी मंडी में इस हार की कीमत कम अज़ कम 5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 5 करोड़। ये सुनते ही हाल में जैसे क़यामत टूट पड़ी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और बेगम शहनाज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 5 करोड़ का हिंसा इनके दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंजा। इनका सर चकरा गया और इन्हें लगा कि हाल की छत इनके ऊपर गिर रही है। वो हार जिसे उन्होंने काला लोहा और कबाड़ कहकर फेंका था, वो दरअसल एक सल्तनत की कीमत के बराबर था। करीम बख्श जो अब तक सहमा हुआ खड़ा था, इस इंकशाफ पर पत्थर का हो गया। इसे खुद भी मालूम नहीं था कि इसकी माँ की निशानी इतनी कीमती है। इसे लगा कि सेठ रियाज मजाक कर रहे हैं। इसने लरजते हुए ओंठों से कहा, सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? 5 करोड़, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बस एक पुराना सा हार है। सेठ रियाज ने मुस्कुराकर करीम बख्श के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, करीम भाई ये मुमकिन है क्योंकि कुदरत सब्र करने वालों को ऐसे ही नवाजती है। आपकी माँ ने सच कहा था, ये बुरे वक्त का साथी बनेगा
آج اس ہار نے آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ اب غریب نہیں، کریم صاحب، آپ اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر انسانی فطرت کا وہ گھناؤنا اور بھیانک رخ سامنے آیا جو لالچ اور ہوس سے عبارت ہے۔ بیگم شہناز، جو ایک لمحے پہلے تک کریم بخش کو دھتکار رہی تھی اور جس ہار کو انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا تھا، 5 کروڑ کا سنتے ہی ان کا رویہ مچھلی کی طرح تڑپ کر بدلا۔ ان کے چہرے پر جو فرعونیت تھی وہ فوراً ایک مکارانہ عاجزی اور لجاجت میں بدل گئی۔ انہوں نے اپنی شال درست کی اور بنا کسی شرمندگی کے تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگے جہاں کریم بخش اور ماریا کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا بیٹا وقار بھی سر جھکائے چلا آ رہا تھا، جسے اب اپنی ماں کی غلطی کا نہیں بلکہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے خزانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ بیگم شہناز نے کریم بخش کے قریب پہنچ کر ایک دم اپنے لہجے میں شہد گھول لیا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، ارے کریم بھائی، آپ تو برا مان گئے میری باتوں کا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، شادی بیاہ میں ایسے ہلکے پھلکے نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری ہرگز نہیں تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو اپنی چیز پر کتنا بھروسہ ہے۔ انہوں نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کہا، لائیں یہ ہار مجھے دے دیں، یہ تو ہماری بہو ماریا کا ہے، ہماری خاندانی امانت ہے، میں اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گی۔ اور ماریا بیٹا، تم کیوں کھڑی ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، دیکھو وقار تمہارا انتظار کر رہا ہے، رخصتی کا وقت نکل رہا ہے، لوگوں میں باتیں بنے گی، چلو شاباش گھر چلیں۔ حال میں موجود مہمان بیگم شہناز کی اس کلا بازی پر دھنگ رہ گئے کہ کیسے دولت کی چمک نے ان کا ایمان اور غیرت سب خرید لیا ہے۔ کریم بخش اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا دل اتنا سادہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ واقعی معافی مانگ رہی ہیں اور اسے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے یہ ہار انہیں دے دینا چاہیے۔ آخر یہ ماریا کا ہی تو ہے۔ وہ تذبذب میں ہار ان کی طرف بڑھانے ہی والا تھا کہ ایک نازک مگر مضبوط ہاتھ نے ان کا بازو تھام لیا۔ یہ ماریا تھی جس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ ماریا جو ساری عمر خاموش رہی تھی، جو سر جھکا کر بڑوں کا حکم مانتی تھی، آج اس کے اندر کی عورت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں اب دکھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی آگ اور فیصلہ کن جلال تھا۔ اس نے بیگم شہناز کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا اور ایک ایسی آواز میں بولی جو پورے مجمع پہ بھاری تھی، نہیں آنٹی، رک جائیں، اپنے ناپاک ہاتھ اس ہار کی طرف مت بڑھائیں۔ کریم بخش نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ ماریا نے ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب یہ ہار ڈبیا میں بند تھا اور آپ کو کالا اور پرانا لگ رہا تھا، تب آپ نے اسے کباڑ کہہ کر میرے باپ کے منہ پہ مارا تھا۔ تب یہ آپ کے لیے کوڑا تھا جسے آپ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ تب آپ کو میرے باپ کے سفید بالوں کی لاج نہیں آئی، تب آپ کو میرے آنسو نظر نہیں آئے، اور اب جیسے ہی آپ نے سنا کہ اس کی قیمت 5 کروڑ ہے تو آپ کا پیار جاگ اٹھا۔ آپ کو ایک دم سے یہ ہار اپنی خاندانی امانت لگنے لگا۔ آنٹی، جس چیز کو آپ نے زمین پر پھینک دیا تھا اسے اٹھانے کا حق اب آپ کھو چکی ہیں۔ یہ ہار اب کباڑ نہیں رہا، اور افسوس کہ میں بھی اب آپ کی بہو نہیں رہی۔ بیگم شہناز نے گھبرا کر کہا، ارے پگلی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو غصے میں ہے؟ میں ماں ہوں، تیری ماں جیسی ہوں، معاف کر دے۔ بڑوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے۔ دیکھ وقار تیرا شوہر ہے، اس کی طرف تو دیکھ۔ وقار نے بھی آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور لجاجت سے کہا، امی ماریا، امی سے غلطی ہو گئی، پلیز تماشا مت بناؤ، چلو گھر چلتے ہیں۔ ماریا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نفرت سے وقار کو دیکھا۔ اس نے کہا، وقار، جس وقت تمہاری ماں میرے باپ کی پگڑی اچھال رہی تھی، اس وقت تم تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تم ایک بت بنے کھڑے تھے، تمہاری زبان کو تالا لگا ہوا تھا کیونکہ تمہیں لگ رہا تھا کہ ایک غریب باپ کی بیٹی کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے وہ سہ لے گی۔ اگر تم اس وقت میرے باپ کے لیے ایک لفظ بھی بول دیتے
تو شاید میں آج تمہارے ساتھ کانٹوں پر بھی چلنے کو تیار ہو جاتی، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک مرد نہیں بلکہ اپنی ماں کے لالچ کے غلام ہو۔ تم سونے کی بیزاری ہو، اور میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کی نظر میں انسان کی قیمت اس کے ساتھ آئے ہوئے جھیز سے لگتی ہو۔ ماریا نے اپنے باپ کی طرف رخ کیا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی پگڑی کا بوجھ بن گئی تھی، مگر بابا میں آپ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ میرا گھر نہیں بسائیں گے، یہ اس ہار کو بیچ کر کھا جائیں گے اور پھر مجھے اسی طرح ذلیل کریں گے جیسے آج کیا ہے۔ بابا یہ ہار آپ کی ماں کی نشانی ہے، اسے بیچ کر ہم اپنا مستقبل بنائیں گے، مگر لالچی عورت کے گلے میں نہیں ڈالیں گے۔ کریم بخش کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اس کی تربیت جیت گئی ہے۔ کریم بخش نے سیٹھ ریاض سے وہ ہار واپس لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے بیگم شناز کی طرف آخری بار دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ نے سونا تو پرکھ لیا مگر انسان کو نہیں پرکھ سکی۔ آپ کو لگا کہ ہم غریب ہیں تو ہماری کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ آپ نے میری تحفے کو کباڑ کہا تھا نا، تو سن لیں، آج میں آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے کباڑ سمجھ کر رد کرتا ہوں۔ یہ بارات واپس لے جائیں اور جا کر اپنے ان خالی کمروں میں سونے کے سکے سجا لیں، شاید وہ آپ کو سکون دے سکے، مگر میری بیٹی اب آپ کے گھر میں نہیں جائے گی۔ کریم بخش نے ایک ہاتھ سے بیٹی کا بازو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے سیٹھ ریاض کا شکریہ ادا کیا اور سر اٹھا کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ہال میں موجود تمام لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ بیگم شہناز اور وقار کے چہرے پر ایسی ذلت اور رسوائی تھی جو شاید 5 کروڑ دے کر بھی نہیں دھل سکتی تھی۔ وہ لوگ خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے تھے، نہ بہو ملی نہ خزانہ ملا، صرف پچھتاوا اور دنیا کی لعنت ملامت ان کا مقدر بنی۔ کریم بخش اور ماریا جب ہال سے نکلے تو رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، مگر ان کے دل روشن تھے۔ انہوں نے دولت کو ٹھکرا کر اپنی خودداری کا سودا ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی قدر اس کے کردار اور اس کی تربیت سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے پاس موجود دولت سے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، مگر جب شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ عزت کا کوئی مول نہیں ہوتا اور خودداری دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کریم بخش اور ماریا اندھیرے میں غائب ہو گئے، مگر ان کے پیچھے ہال کی روشنیاں اب پھیکی پڑ چکی تھی اور سونا اب واقعی مٹی کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ حاضرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟